ظلم اور جبر کے خلاف ہتھیار نہ ڈالنے والے اس نوجوان کی داستانِ خون چکا جو خلما اپنی جرات اور بے باکی کی قیمت ادا کرتا رہا۔ اس کے لیے فرار کی راہیں کھلی تھیں، مگر اس کے دل میں تو کچھ اور ہی سمائی ہوئی تھی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے شکست۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چور چور چور، پکڑو پکڑو۔ گاؤں کی گلیاں شور سے بھر گئیں، لاٹھیاں لے کر لوگ دوڑ پڑے۔ چور ایک گھر میں کودا تھا، گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ چور دوبارہ باہر کی دیوار پھلانگ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ یہ شور رستم علی کے گھر تک آیا اور پھر سناٹا ہو گیا، اس لیے کہ چور بھی یہیں کہیں گم ہوا تھا۔ اس نے گھر کی کچی دیوار عبور کی، صحن میں آیا اور رستم علی کے بستر میں دبک گیا۔ کسی نے زور زور سے دروازے کو پیٹا۔ چور دم سادے ہوئے پڑا رہا۔ کون ہے رے؟ رستم کی ماں کی سناٹے دار آواز نے آنے والے کو للکارا۔ میں ہوں چودھری کریم بخش، ابھی ایک چور تمہارے گھر کی طرف آیا ہے، ذرا دھیان سے سونا۔ اس اطلاع کے بعد آوازیں دور ہوتی گئیں۔ رستم کی ماں اتنی دیر میں لالٹین کی بتی اونچی کر چکی تھی، گھر میں پیلا اجالا پھیل گیا۔ اب اس کی بہن شمشاد بھی اٹھ چکی تھی، دونوں دبے پاؤں اس کے بستر تک آئیں۔ رستم نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کی طرف سے اطمینان کرنے کے بعد ماں اور شمشاد اپنے اپنے بستروں پر ڈھیر ہو گئیں۔ صحن میں پھر سے اندھیرے اور سناٹے کا راج ہو گیا۔ چور گھر ہی میں موجود تھا، مگر ماں کیسے پہچانتی؟ یہ چور تو وہ خود تھا، جی ہاں، رستم علی ولد اتفاق علی مرحوم۔ ماں، یہ ہمارے گاؤں میں روز کیا ہونے لگا ہے؟ شمشاد کی آواز نے سناٹے میں شگاف ڈالا۔ ماں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر بولی، ہر رات چور چور کی آوازیں لگتی ہیں، پکڑا کوئی نہیں جاتا۔ پکڑ لیا جائے گا کسی دن، چپ کر اور سو جا، ماں نے کروٹ بدلی۔ مگر ماں، یہ چور چودھریوں کے گھر ہی میں کیوں گھستا ہے؟ تو اور کیا ہمارے گھر میں گھسے گا؟ ہمارے گھر میں ہے ہی کیا؟ خالی ہڈی کو تو کتا بھی نہیں چھوتا، پیاسا تو وہیں جائے گا جہاں پانی ہوگا، ماں نے کروٹ بدلے بدلے جواب دیا۔ مگر ماں، یہ چور ہمارے گھر تک آتے آتے دم کیوں توڑ دیتا ہے؟ اب شمشاد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چور آخر آدمی ہی تو ہے، کتنا بھاگے گا؟ کہیں تھک کر چھپ جاتا ہوگا۔ کیا مطلب ماں؟ مطلب پوچھ اپنے بھائی سے، چوپال میں سب سے بڑی آواز اسی کی ہوتی ہے۔ عقل مند ہے، سیانا ہے، اور ہاں مجھے سونے دے۔ عقل مند تو ہے میرا بھائی، آخر 8ویں پاس ہے۔ شمشاد نے یہ الفاظ اتنی زور سے ادا کیے کہ اگر رستم جاگ رہا ہو تو وہ بھی سن لے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جب بھی اس کی تعریف کرتی ہے، رستم اس کے لیے نئی چوڑیاں یا کوئی اور چیز لے کر ضرور آتا ہے۔ یہ آخری بات تھی جو رستم نے اپنی چرپائی پر لیٹے لیٹے سنی۔ اس کے بعد وہ کچھ اور سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بہن اسے اتنا چاہتی ہے، بس یہ خیال ہی اس کے لیے بہت تھا۔ اس نے چادر سر سے اوڑھی اور نیند کو آواز دے لی۔ اجالا پھیلنے سے پہلے اس نے اپنے خوابوں کو سمیٹا اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں اس سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ لا ماں، لسی دے دے تو میں کھیتوں پر جاؤں، آج بہت کام ہے۔ ماں تو جیسے تیاری بیٹھی تھی، اس نے ایک روٹی پر مکھن رکھا۔ لے یہ کھا، میں لسی لاتی ہوں۔ لسی بھی فوراً ہی آ گئی۔ تو رات کب آیا تھا؟ ہاں، ذرا دیر ہو گئی تھی، مگر دروازہ تو میں نے کھولا ہی نہیں تھا، تو آیا کیسے؟ لے، ماں کی باتیں، اس سے پہلے کبھی تو نے دروازہ کھولا ہے؟ میں تو جب بھی دیر سے آتا ہوں دیوار پھاند کر ہی آتا ہوں، تجھے سوتے سے جگانا مجھے اچھا نہیں لگتا ماں۔ پتہ ہے، رات پھر کوئی چور آیا تھا چودھریوں کے محلے میں۔ اچھا، لے، تجھے خبر نہیں؟ نہیں ماں، میں تو آتے ہی سو گیا تھا، تو میری نیند کو تو جانتی ہی ہے، سو گیا تو سو گیا۔ پر ایک بات میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی، جس دن تو دیوار پھاند کر آتا ہے اسی دن چور چور کی آوازیں لگتی ہیں، کئی مہینے سے یہی ہو رہا ہے۔ یہ باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو آج تک یہی نہیں سمجھ سکی
کہ ابا کو قتل کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ اس نے لسی کا گلاس ختم کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ بھیا جا رہے ہو؟ شمشاد نے چرپائی سے پاؤں نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں تیرے لیے آج چوڑیاں بھی لانی پڑیں گی۔ اچھا تو تم جاگ رہے تھے؟ میری بہن باتیں کرے اور میں سو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رستم نے شمشاد کے سر پر ہاتھ رکھا اور دروازے سے نکل گیا۔ ارے ماں، یہ کیا بدشگونی، ابھی بھائی کام پر گیا اور تم رونے بیٹھ گئیں؟ شمشاد نے ماں کو ٹوکا۔ بہت رلاتا ہے تیرا بھائی مجھے، آج پھر صبح تیرے ابا کے قتل کی بات لے بیٹھا، بس میرا دل بھر آیا۔ لے اب نہیں روتی، خدا میرے رستم کی حفاظت کرے، لے نہیں روتی۔ ماں نے میرے دوپٹے سے سفید آنسوؤں کو پونچھ ڈالا۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پا کر پھر کہنا شروع کیا۔ تو صرف 4 سال کی تھی اور رستم 10 سال کا جب تیرے ابا کو قتل کیا گیا۔ 12 سال ہو گئے مجھے اپنے منہ پر تالا ڈالے۔ رستم سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں، میں کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ وہ مجھ سے ناراض بھی اسی لیے رہتا ہے کہ میں اسے کچھ نہیں بتاتی۔ اب تو ہی بتا، میں اسے کیسے بتا دوں کہ اس کے باپ کے ہتھیارے چودھری ہیں، اور خاص طور پر چودھری مقبول؟ کیسے بتا دوں اسے؟ لڑکا ذات ہے، کچھ کر بیٹا تو مانگ تو اجڑ ہی گئی ہے، گود بھی خالی ہو جائے گی میری۔ تو کیا سمجھتی ہے ماں، بھیا کو کچھ پتہ نہیں؟ وہ باہر نکلتا ہے، پورے گاؤں میں گھومتا ہے، مرد بچہ ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ وہ کل ہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ چودھریوں کی نیندیں حرام کر دے گا۔ یا اللہ خیر، یہ کیا خناس سوار ہوا ہے اس پر؟ چودھری بڑے خطرناک لوگ ہیں، بڑے آئے خطرناک کہیں کے۔ میرے بھائی نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، چوڑیاں تو میرے سہاگ کے ہاتھوں میں بھی نہیں تھیں۔ وہ 10 جوانوں پر اکیلا بھاری تھا، مگر چھپ کر حملہ ہو تو کوئی کیا کرے؟ آنکھیں تو ماتھے کی طرف ہی ہوتی ہیں نا۔ شمشاد تو اسے روک لے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس سے کہے اپنی آنکھ پر مٹی ڈال دے۔ عورت اپنے سہاگ سے الگ ہو کر زندہ رہ سکتی ہے، اولاد سے جدا ہو کر نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی زندہ۔ سہاگ اس کا غرور ہوتا ہے، مگر اولاد تو جان ہوتی ہے اس کی۔ مت بناؤ مجھے چلتی پھرتی لاش، ورنہ مجھے زہر دے دو، پھر جو چاہے کرو۔ چودھریوں نے ہمیں اس گاؤں میں رہنے دیا ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، رستم کا خون کتنا ہی گرم ہو، دولت کی گرمی کہاں سے لائے گا؟ روک لے شمشاد، اسے روک لے۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب شمشاد کی چھیل کٹور آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ اس کے دل میں تو آیا کہ ماں سے پوچھے کہ اس کے باپ کا قصور کیا تھا، کیوں اسے خاموش کر دیا گیا؟ مگر ماں پہلے ہی دکھی ہے، اس کا دل اور کیا دکھانا؟ یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ماں چل چھوڑ، میں بھائی کو سمجھا دوں گی، تو صبح کیا دکھڑا لے کر بیٹھ گئی؟ سب کام پڑا رہ جائے گا، چل چھوڑ۔ اس نے ماں کو دلاسا دیا۔ ماں نے ٹھنڈی سانس بھری اور گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ گھر سے کھیتوں تک پہنچتے پہنچتے رستم علی نے ہر زبان پر ایک ہی کہانی دیکھی، رات، چور اور شور کی کہانی۔ کھیت پر پہنچنے کے بعد بھی اس کے جگری دوست رحیم پہلوان نے سب سے پہلے یہی بات کی۔ یار تیری نیند بھی خوب ہے، رات ایسا ہنگامہ ہوا، اتنا شور ہوا، مگر تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ کیا کرتا نکل کر؟ یہاں تو روز یہی تماشا ہوتا ہے، رستم نے بے دلی سے جواب دیا۔ تو بھی ٹھیک کہتا ہے یار، مگر ایک بات ہے، یہ چودھری ہیں بڑے جیتار، چور کا داؤ چلنے ہی نہیں دیتے۔ اب یہی دیکھ لو، چودھری مقبول کے گھر میں کم سے کم 4 دفعہ چور کوندا، مگر کیا مجال جو ایک دمڑی بھی لے کر گیا ہو۔ کیا خبر وہ کچھ چرانے آتا ہی نہ ہو؟ رستم نے گھر سے لائی ہوئی روٹی کو درخت کی ایک شاخ سے باندھتے ہوئے کہا۔ لے ایسا بھی کیا، کوئی چور ہو بے ہے؟ رحیم پہلوان کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ تجھے کیا معلوم چوروں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ہاں بھائی تجھے معلوم ہے، تو پڑھا لکھا جو ہوا، میں تو اتنا جانتا ہوں اب کہ وہ چور بچ کے نہیں جائے گا، پہلوان نے کہا۔ کیوں، اب کیا خاص بات ہو گئی؟ رستم نے پریشان ہو کر پوچھا۔
चौधरी मकबूल साहब कह रहे थे कि जब भी चोर का पीछा किया गया वो रुस्तम के घर के करीब पहुंचकर गायब हो गया। इनका ख्याल है कि तुम्हारे घर के करीब लगी हुई झाड़ियाँ चोर को छुपने में मदद देती हैं। वो इन झाड़ियों को कटवाने को कह रहे थे, मगर वो मेरे घर के सामने लगी हुई हैं। मैं इन्हें कटवाऊँ या ना कटवाऊँ, वो कौन होते हैं फैसला करने वाले? कैसी बातें कर रहा है रुस्तम? वो चौधरी हैं, पूरा गांव इनका है। वो जो चाहें करें, कौन इन्हें रोक सकता है? मैं इन्हें रोकूंगा। पागल मत बन, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे भले की कहता हूँ। जवान बहन तेरे घर में है, घर का साया भी तुझसे छीन लिया तो अकेला तनका कितनी देर तूफान से लड़ेगा? कोई तेरा साथ देने नहीं आएगा। तू भी नहीं? रुस्तम ने उसके चेहरे पर आंखें जमाते हुए पूछा। हाँ, मैं भी नहीं। पहलवान ने मुंह दूसरी तरफ फैल लिया। फिर वो झाड़ियाँ मैं खुद साफ करूँगा। चौधरी को यह गुरूर तो ना हो कि उसने मेरी मर्जी के बगैर, मुझसे इजाज़त लिए बगैर इन झाड़ियों को साफ कर दिया। रुस्तम अली ने अपनी मजबूरी का ऐलान किया और अपने काम से लग गया। शाम तक वो ज़मीन के सीने पर अपना पसीना बहाता रहा। जब धूप रुखसत हुई तो वो भी घर की तरफ रवाना हुआ। वो अपनी मखसूस धुन में सीटी बजाता हुआ घर की तरफ जा रहा था कि अचानक उसे झटका सा लगा। आज उसका घर गुम हो गया था। कदम पूरे हो चुके थे, मगर वो दरख्त अब तक नहीं आया था जो उसके बाप ने लगाया था। और रुस्तम घर में दाखिल होने से पहले इस तरह से कुछ न कुछ बातें ज़रूर करता था। फिर इसे याद आया कि वो किसी आलम बेखबरी में अपने घर से बहुत आगे निकल आया है। उसे अपनी बेध्यानी पर हंसी आ गई। वो वापस पलटा, मगर ये क्या? दरख्त तो ज़मीन पर लेटा हुआ था, झाड़ियाँ गायब थीं। घर के दरवाजे पर काई लगे तख्ते आज दूर से ही नजर आ रहे थे, जैसे इन झाड़ियों ने बहुत से ऐब छुपा रखे थे। इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसे किसी ने बरहना कर दिया हो, भरी सड़क पर रुसवा कर दिया हो। इसने इधर उधर देखा और छपाक से घर में दाखिल हो गया। शमशाद उसे आंगन ही में मिल गई। ये बाहर लगे पेड़ क्या हुआ? और ये झाड़ियाँ? और ये चौधरी मकबूल आया था, कहता था कि इन झाड़ियों की वजह से चोर को भागने में आसानी होती है। काट दी झाड़ियाँ, शमशाद ने कहा। काट दें झाड़ियाँ और अब्बा का लगाया हुआ पेड़? वो तो अम्मा ने खुद कटवाया है कि कहीं इस पेड़ के जरिए चोर किसी दिन हमारे आंगन में ना उतर आए। खैर चौधरी, इस मरतबा तो तू जीत गया, मगर मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, उसने बज़ाहिर अपने आप से कहा। लेकिन इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि शमशाद ने भी सुन ली। इसे माँ की कही हुई बातें सच नज़र आने लगीं। इसने रुस्तम की आंखों में छुपी हुई वहशत को साफ पढ़ लिया था। भाई छोड़ भी, तू तो यूं ही परेशान हो जाता है। बड़ी अच्छी लगती थी झाड़ियाँ, अच्छा हुआ साफ हो गई तो। शमशाद ने अंगारों पर पानी छिड़कने की कोशिश की। अब चौधरियों से क्या दुश्मनी मोल लेना, उसने भाई को खामोश देखकर कहा। रुस्तम ने खड़े खड़े मटके से कई गिलास पानी पी डाला और दरवाजे से बाहर निकल गया। शमशाद खौफज़दा हो गई। माँ पड़ोस में गई हुई थी। घर का अकेलापन इसे और ज़्यादा खौफज़दा कर रहा था। इसने घबराकर माँ को आवाज़ दी। माँ कौन सी दूर गई हुई थी, एक आंगन का फासला ही तो बीच में था। थोड़ी देर में माँ आ गई। रुस्तम दिन भर की भूख को गले लगाए चौपाल में जा बैठा, मगर वो आज खिलाफ मामूल खामोश था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो चौपाल में आया हो और चुप बैठा हो। उसके मुंह में तो जैसे रेडियो फिट था, बोलता तो बोलता ही चला जाता। मगर आज उसकी खामोशी देखकर किसी और की हिम्मत भी नहीं हुई कि इससे हाल अहवाल पूछता। सिर्फ रहीम पहलवानी उसका ऐसा बेतकल्लुफ़ दोस्त था जो इस वक्त उसे छेड़ सकता था, मगर वो मौजूद नहीं था। कुछ देर रुस्तम अपने आप में मगन रहा, अपनी सोचों में गुम रहा, अपने अंदर उठने वाले तूफान को अपनी आंखों से देखता रहा। फिर खामोशी से जिस तरह आया था उसी तरह उठ गया। कई आंखों ने उसकी इस बेचैनी को देखा, मगर वो सबसे बेनियाज
چپ چاپ دروازے سے نکل گیا۔ چوپال سے نکل کر وہ غفورے کے ہوٹل کی طرف چل دیا۔ یہ اس کی بھوک تھی یا بے چینی جو اسے چوپال سے ہوٹل تک لے آئی۔ رحیم پہلوان بھی اسے وہیں مل گیا۔ دونوں نے مل کر ہوٹل پر کھانا کھایا۔ اس کی اداسی رحیم پہلوان سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے بھی وہی کہا جو شمشاد کہہ چکی تھی۔ ذرا سی جھاڑیوں کے لیے اتنا اداس ہے؟ کٹ گئیں تو کٹ گئیں، تو دل چھوٹا کیوں کرتا ہے؟ رحیم پہلوان نے سمجھایا۔ مجھے اپنی شکست کا غم ہے پہلوان، وہ جھاڑیاں میں خود کاٹ دیتا۔ پہل چودھری نے کیوں کی؟ رستم نے کہا۔ او یار، تو بالکل پڑھے لکھے لوگوں والی بات کرتا ہے۔ ہم کمی کسانوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ کیسی پتہ کیسی شکست؟ چودھری چودھری ہوتا ہے، ہم ہمیں۔ پہلوان نے بیڑی سلگاتے ہوئے بے فکری سے کہا۔ ہوٹل بند ہونے لگا تو دونوں کو وہاں سے اٹھنا پڑا۔ پہلوان اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ رستم نے اپنے گھر کی راہ لی۔ رستم گھر تک پہنچ تو گیا مگر اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ چودھری، میں تجھے چین کی نیند کیوں سونے دوں؟ میری نیند تو اڑی گئی ہے، میں تیری آنکھیں بھی ویران کر دوں گا۔ ابھی کل ہی تو چور چور کا شور مچا تھا۔ عام حالات میں وہ 2-3 دن کے وقفے کے بعد کوئی قدم اٹھاتا تاکہ دشمن مطمئن ہو جائے، لیکن آج کے واقعے نے اس کے زخم تازہ کر دیے تھے۔ جھاڑیاں کیا کٹی تھیں، وہ ہاتھ کٹ گئے تھے جو صبر کی تحریر لکھ سکتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ آج دشمن چوکس ہوگا، لیکن اس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر ارادے کی تلوار ہاتھ میں تھام لی۔ آج پھر تماشا ہوگا، آج پھر رت جگا ہوگا۔ اس کے بعد میں آرام سے سو جاؤں گا۔ چودھری جاگے گا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے گھر کے سامنے بیٹھا خاک میں لکیریں بناتا رہے گا۔ پورے گاؤں پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ یوں لگتا تھا رستم کے علاوہ گاؤں میں کوئی اور موجود ہی نہیں۔ راستوں کو اندھیروں نے نگل لیا تھا۔ صرف چودھریوں کے محلے سے وقفے وقفے سے جاگتے رہو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج خطرہ بہت تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھا نہ سکا اور چودھریوں کے محلے کی طرف چل دیا۔ وہ عام راستے سے ہٹ کر کھیتوں میں سے ہوتا ہوا چودھری مقبول کے مکان کے پچھواڑے تک پہنچ گیا۔ اس نے یہ تمام راستہ تقریباً لیٹے لیٹے طے کیا تھا۔ وہ اب بھی اوندے منہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے 2 پہرے داروں کو دیکھا جو ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ اسے ایک سایہ چھت پر بھی ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ آج پورے انتظام سے سو رہا ہے چودھری، اس نے اپنے آپ سے کہا اور ان چوکیداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنے آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ پیچھے گنے کے گھنے کھیت تھے۔ اس نے اپنے آپ کو اچھی طرح چھپا لیا تاکہ پہرے داروں کے ہاتھ میں اگر ٹارچ ہو تو روشنی اسے تلاش نہ کر سکے۔ اس کی نظریں چھت کی طرف تھیں۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ چھت پر ٹہلنے والا پہرے دار ٹہلتا ہوا دوسری طرف چلا گیا، اس نے قریب پڑا ہوا بڑا سا پتھر کھیت کے دوسری طرف اچھال دیا۔ آواز کے ساتھ ہی دونوں پہرے دار اس طرف بھاگے۔ رستم تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور مکان کے قریب لگے ہوئے درخت پر چڑھ گیا۔ پہرے دار کھیت کی تلاشی لینے لگے اور رستم درخت سے دیوار تک پہنچ گیا۔ دیوار سے سین میں اترنا کون سا مشکل کام تھا۔ وہ اتر گیا۔ ابھی وہ سین میں پڑی ہوئی ایک بوری کی آڑ میں بیٹھا حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ ایک نسوانی سایہ اس کی طرف بڑھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سایہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ رستم، رستم تم؟ سایہ نے زبان کھولی۔ ہاں میں، مگر تم نے اس اندھیرے میں بھی مجھے پہچان لیا؟ پہچان تو میں نے کل ہی لیا تھا، مگر میں یہ جاننے کے لیے بے قرار تھی کہ تم اتنی مرتبہ یہاں آئے مگر ہمیں لوٹے بغیر چلے گئے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ میں خود تمہیں پہنچا دوں گی۔ میں نے کچھ لے جانا ہی نہیں چاہا، ورنہ کون تھا جو مجھے روک سکتا؟ پھر بار بار اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہاں کیوں آتے ہو؟ لڑکی کے اس سوال پر رستم بوکھلا گیا۔ وہ سوچنے لگا کیا جواب دے۔ وہ لڑکی چوتھی مقبول کی بیٹی سلمیٰ تھی۔
وہ اسے پہچان چکا تھا، مگر اس لڑکی کے سامنے اپنے انتقام کی کہانی کیا دہراتا؟ پھر اسے انتقام کا ایک نیا راستہ سوچا۔ تم یقین نہیں کرو گی، مگر سچی بات یہ کہ یہاں میں صرف تمہیں دیکھنے آتا ہوں، اس نے لڑکی سے کہا۔ مجھے؟ سلمیٰ نے حیرت سے کہا۔ ابھی وہ کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ دروازے کو کسی نے زور زور سے پیٹا۔ دروازہ کھولو، چور شاید اندر کود چکا ہے، باہر سے آوازیں آئیں۔ فوراً میرے ساتھ آؤ، لڑکی نے رستم کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہا اور رستم اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس وقت میرے کمرے سے زیادہ تمہارے لیے اور کوئی محفوظ جگہ نہیں، جلدی یہاں چھپ جاؤ۔ سلمیٰ نے ایک الماری کے پیچھے سے چھپا دیا۔ پورا گھر جھانک چکا تھا، ایک ایک چیز کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ چودھری صاحب سلمیٰ کے کمرے کی طرف بھی آئے، مگر سلمیٰ نے انہیں مطمئن کر کے روانہ کر دیا۔ کچھ دیر تک گھر میں ہلچل مچی رہی، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ پہرے دار اپنی اپنی ڈیوٹی پھر سے انجام دینے لگے۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں پکڑوا دوں، مگر جانتے ہو میں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اس لیے کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ میں نے کہا نا، مجھے دیکھنے آتے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر کوئی اور وجہ بھی ہے۔ وہ وجہ جاننا چاہتی ہو تو کل شام ڈھلنے کے بعد کچی قبر والے باغ میں آ جانا، میں اپنی کہانی تمہارے سامنے دہرا دوں گا۔ رستم، میں ایک لڑکی ہوں، اور وہ بھی چودھریوں کے دقیانوسی گھرانے کی لڑکی، میں کیسے آ سکتی ہوں؟ تو پھر میں آ جاؤں گا اور اس مرتبہ دروازے سے آؤں گا اور کہہ دوں گا تم نے بلوایا ہے۔ ارے یہ غضب نہ کرنا، میں کوشش کروں گی، تم انتظار کرنا۔ اچھا تو اب میں چلتا ہوں۔ ٹھہرو، میں پہرے داروں کو باتوں میں لگا لوں، پھر تم نکل جانا، سلمیٰ نے مشورہ دیا۔ سلمیٰ نے دروازہ کھول کر پہرے داروں کو اندر بلایا۔ دیکھو، اس کوٹری میں ابھی میں نے کچھ آوازیں سنی ہیں، اس نے ایک خالی کوٹری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پہرے دار تو جیسے حکم کے منتظر تھے، فوراً کوٹری میں گھس گئے۔ میدان صاف دیکھ کر رستم باہر نکل گیا اور اندھیرے میں تیرتا ہوا اپنے گھر تک پہنچ گیا۔ آج وہ دیوار پھاند کر نہیں، دروازے کے ذریعے گھر میں داخل ہوا۔ آج گاؤں میں سناٹا تھا، مگر اس کے دل میں بڑا شور تھا۔ آج اس کے ارادوں نے رنگ بدل لیا تھا۔ اب اس نے چودھریوں کی نیند اڑانے کی نئی ترکیب سوچ لی تھی۔ اب وہ چوروں کی طرح چودھری مقبول کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے وہ چودھری کے گھر جایا کرتا تھا، لیکن اب اس گھر کی عزت اس سے ملنے باہر آئے گی، اور جب یہ بات گاؤں میں پھیلے گی تو جو کچھ چودھری پر گزرے گی، اس کے تصوری سے فتح کا نشہ جھلکنے لگا۔ چودھری اپنی شکست کے رد عمل میں کیا قدم اٹھا سکتا ہے، یہ سوچنے کی اسے فرصت نہیں تھی۔ اسے شکست سے مطلب تھا، رد عمل سے نہیں۔ دوسرے دن کھیتوں سے لوٹنے کے بعد وہ سیدھا کچی قبر والے باغ میں پہنچ گیا۔ یہ جگہ گاؤں سے الگ تھلگ آسیب زدہ ویرانے کا منظر پیش کرتی تھی۔ باغ کیا، چند قبروں پر مشتمل یہ ایک قبرستان تھا۔ گاؤں کے وہمی لوگ اس طرف سے ہو کر کم ہی گزرتے تھے۔ رستم علی نے سلمیٰ کو اس لیے بھی یہاں بلایا تھا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کا باپ دفن تھا۔ وہ اپنے باپ کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ ابھی اس کے خون کو بھولا نہیں ہے۔ انتقام کی آگ ابھی اس کے سینے میں جل رہی ہے، اور یہ کہ کامیابی اب قریب ہو گئی ہے۔ دور افق پر شفق کی سرخی گہری ہو گئی تھی۔ چرواہے اور پرندے ایک ساتھ گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ جانوروں کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹیاں شام ہونے کا اعلان کر رہی تھیں۔ یہ چہل پہل بھی لمحوں میں کافور ہو گئی، اور اب اندھیرا گاؤں کے کچے رستوں پر مسلط ہو گیا۔ رستم علی برگد کے ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھا اپنے خیالات کو جمع کر رہا تھا کہ قدموں کی آہٹ نے اسے چونکایا۔ یہ سلمیٰ تھی۔ تم تو وقت کی بہت پابند نکلی۔ میں تو ہمیشہ وقت کی پابندی کرتی ہوں۔ یاد ہے بچپن میں کھیلنے کودنے کے لیے جو وقت طے ہو جاتا تھا، میں وہاں سب سے پہلے پہنچتی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں، میں نے ذہن کی تختی سے بچپن کا لفظ کھرچ کر پھینک دیا ہے۔ تمہارے بابا نے مجھے بچہ رہنے ہی نہیں دیا،
وہ قاتل ہے، میرے باپ کا بھی، میرے بچپن کا بھی۔ اچھا، اب بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ یہ پورا گاؤں تمہارے باپ کی جاگیر ہی تو ہے، یہ سب زمین تمہاری ہے، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ۔ اچھا، بیٹھے جاتی ہوں۔ اب بتاؤ، یہ کھیل تم کیوں کھیل رہے ہو؟ کون سا کھیل؟ رستم نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ یہی چور سپاہی کا کھیل۔ جانتے ہو تمہارے اس کھیل سے ہم سب کتنے پریشان ہیں؟ تم بڑے لوگوں کا مسئلہ ہی یہ ہے، جب تم خود پریشان ہوتے ہو تب تمہیں تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے کسی کی پریشانی کا خیال کیا تھا؟ اب میں زندگی بھر انہیں اسی طرح تھکاتا رہوں گا۔ میں چور ہوں مگر تمہاری سکون کا، دولت کا نہیں۔ تم غلط فہمی کی آگ میں جل رہے ہو رستم۔ میرے باپ دوسرے زمینداروں کی طرح ظالم نہیں ہے۔ ہاں، آن کا مسئلہ آ جائے تو وہ آپس سے باہت ضرور ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کی دشمنی نسلوں تک نہیں چلتی۔ وہ اگر ایسے ہوتے تو کیا تم اس گاؤں کی زمین پر اپنی جوانی کی فصل کو پھلتے پھولتے دیکھ رہے ہوتے؟ میرا باپ ان کے لیے کون سی انا کا مسئلہ کھڑا کر رہا تھا کہ اسے راستے سے ہٹا دیا گیا؟ اسی لیے تمہیں اکیلی اس ویرانے میں تم سے ملنے آئی ہوں، تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ حقیقت کیا ہے، شاید تمہارا دل صاف ہو سکے۔ سلمان نے کچھ دیر توقف کے بعد پھر کہنا شروع کیا۔ جب تمہارا باپ قتل ہوا اس وقت میں بھی چھوٹی تھی اور تمہیں بھی ہوش نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ گھر میں سنا ہے تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ قتل انا کا مسئلہ کس طرح بن گیا۔ میری بڑی بہن زبیدہ کے تعلقات اسی گاؤں کے ایک آدمی سے ہو گئے تھے۔ دونوں چھپ چھپ کر ملتے، جینے مرنے کی قسمیں کھاتے، یہاں تک کہ انہوں نے بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا۔ میرے باپ کو ان کے اس ارادے کا علم اس وقت ہوا جب زبیدہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ابا نے ان کے تعاقب میں اپنے کارندوں کو دوڑا دیا۔ تھوڑی دور جا کر انہیں وہ دونوں مل گئے۔ ابا بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے رسوائی کے خوف سے اس آدمی کو زبیدہ کے سامنے خون میں نہلا دیا اور زبیدہ کو گھر لے آئے۔ ان کارندوں میں تمہارے ابا بھی شامل تھے۔ وہ اس ظلم کو برداشت نہ کر سکے، انہوں نے مخبری کا ارادہ کر لیا اور شاید ایک آدھ جگہ کہہ بھی بیٹھے ہوں گے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ابا کا غرور خاک میں مل جاتا۔ اپنی پکی حفاظت کے لیے وہ یہ سب کچھ کر بیٹھے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سلمان نے بڑی سچائی سے پوری تفصیل سنا دی۔ مجرم تو وہ دونوں تھے۔ تمہارے ابا نے زبیدہ کو زندہ کیوں رہنے دیا؟ اس لیے کہ وہ ان کی بیٹی تھی؟ پھر بھی تم ان کی وکالت کر رہی ہو۔ میں وکالت کرنے نہیں آئی ہوں، میں تو تمہیں یہ سمجھا رہی ہوں کہ ماضی کی راکھ کریدنے سے چنگاریوں کے سوا کچھ اور نہیں ملے گا۔ تمہارا مستقبل تمہارے سامنے ہے، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ کب تک تم اس طرح بھاگتے رہو گے؟ آج مجھے معلوم ہوا ہے، کل ابا کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کھیل کے ذمہ دار تم ہو، پھر جانتے ہو تم پر کیا گزرے گی۔ تم اکیلے میرے ابا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب تم پر کوئی مصیبت ٹوٹے گی۔ میں پوچھ سکتا ہوں چودھری مقبول کی بیٹی کو میرا اتنا خیال کیوں ہے؟ رستم نے طنز کیا۔ میں بیٹی کسی کی بھی ہوں، تمہاری بچپن کی ساتھی بھی تو ہوں۔ تم جیسے خود غرض لوگ ساتھی کسی کے نہیں ہوتے، صرف اپنے چین اور آرام کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اپنا چین خریدنے کے لیے ہمدردی کے سکے میری جھولی میں مت ڈالو، میں بکاؤ مال نہیں ہوں۔ رستم، خود غرض کہہ کر میری توہین مت کرو۔ اگر یہ گالی تم نے بکی دی ہے تو سنو، اس وقت میں تم سے وہ بات کہنے پر مجبور ہو گئی ہوں جو اس گاؤں کی کسی معصوم لڑکی نے شاید ہی کسی مرد سے کہی ہو۔ رستم، میں تم سے اس وقت سے محبت کرتی ہوں جب تم اپنے ابا کے ساتھ ہمارے گاؤں آتے تھے اور ہم اونچ نیچ کا خیال کیے بغیر دوپہریں ایک ساتھ گزارتے تھے۔ پھر تمہارے ابا کے قتل کے بعد مجھے اور زبیدہ کو ابا نے خالہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا تصور مات پڑنے کے بجائے اور زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا۔ کبھی کبھی میں اپنے گاؤں بھی آتی رہی، لیکن تمہارے ابا کے انتقال کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ تم سے ملتی۔ اب میں چند مہینے سے امی کے پاس آ گئی ہوں۔ رستم، کیا اب بھی تم کہہ سکتے ہو
کہ مجھے تمہارے نقصان کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے؟ سلمیٰ کی آنکھیں فرط جذبات سے چھلک اٹھیں۔ اور ہاں، میں نہیں چاہتی کہ زبیدہ والی کہانی پھر اس گاؤں میں دہرائی جائے، اس لیے اس بات کو یہیں ختم سمجھنا، اس سے زیادہ کی مجھ سے توقع نہ رکھنا۔ رستم کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ گفتگو یہ رخ اختیار کر لے گی۔ وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دور سے آنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں نے اس کی آواز کی باگیں تھام لی۔ شاید کوئی آ رہا ہے، سلمیٰ نے گھبرا کر کہا۔ ہاں، مگر گاؤں کے لوگ تو اس وقت ادھر نہیں آتے۔ شاید کوئی اجنبی ہو، سلمیٰ کی آواز میں خوف جھلک رہا تھا۔ کوئی اجنبی ہوگا، چلا جائے گا، رستم نے کہا۔ اتنی دیر میں آوازیں نہایت قریب آ گئیں۔ وہ لوگ اسی طرف آ رہے ہیں، آؤ ادھر آ جاؤ۔ رستم نے سلمیٰ کا ہاتھ پکڑ کر زور سے گھسیٹا۔ دونوں ایک ہو کر ایک گڑھے میں چھپ گئے۔ ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ عام حالات میں وہ اس ٹوٹی ہوئی قبر میں اترنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، مگر اس وقت تو مجبوری تھی۔ سلمیٰ کا وجود کسی ہلکے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ رستم نے اسے باہوں کے ہار پہنا کر تسلی دی۔ ابھی یہ لوگ گزر جائیں گے۔ میدان میں اندھیرا پھیل چکا تھا اور پھر وہ تو قبر میں تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے تھے، صرف سانسوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہیں۔ رستم نے گردن اٹھا کر قبر سے باہر جھانکا۔ دو گھڑ سوار قبر سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو درخت کے ساتھ باندھ دیا اور خود زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ رستم حیران تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کس مقصد سے آئے ہیں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ انہیں للکارتا، لیکن سلمیٰ کی موجودگی نے اسے محتاط بنا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے، اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ سلمیٰ روحانسی ہو گئی۔ رستم بھی فکر مند تھا کہ رات گہری ہوتی جا رہی ہے، سلمیٰ گھر کیسے پہنچے گی؟ اس فکر کے ساتھ ہی اس کے اندر چھپا ہوا انتقام اسے خوش بھی کر رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ دشمن کی عزت اس وقت اس کے پہلو سے لگی ہوئی ہے، جب چاہے وہ اسے پامال کر سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے اندر چھپے ہوئے شیطان نے سر ابھارا۔ قبر کے باہر اجنبی شہ سواروں نے کسی بات پر کہا لگایا۔ سلمیٰ گھبرا کر رستم سے لپٹ گئی۔ رستم نے اپنی بے بسی کا انتقام لے لیا۔ دشمن کی عزت مٹی میں مل گئی، شیطان جیت گیا۔ رستم نے قبر سے باہر گردن نکالی۔ مطلع صاف تھا، نہ گھوڑے تھے نہ گھوڑے والے۔ گناہ کی سیاہی سے اندھیرا اور تاریک ہو چکا تھا۔ سلمیٰ لاش کی طرح قبر سے نکلی، کپڑوں سے گرد جھاڑی اور گاؤں کی طرف چلنے لگی۔ وہ بالکل خاموش تھی، جیسے نیند میں چل رہی ہو۔ سلمیٰ، کل اسی جگہ اسی وقت؟ اچھا، سلمیٰ نے بمشکل کہا اور ساتھ لائی ہوئی چادر میں اچھی طرح اپنے آپ کو لپیٹ لیا۔ رستم شرمندگی اور فخر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شرمندگی یہ کہ اس نے بزدلوں کی طرح باپ کا بدلہ بیٹی سے لیا، فخر یہ کہ جس چودھری کے برتن میں عام کسان پانی بھی نہیں پی سکتے، سلمیٰ اس کی بیٹی ہے۔ رستم گھر پہنچا تو شمشاد سے آنکھ ملانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اگر میرا بدلہ کوئی شمشاد سے لے تو؟ اس نے اپنے آپ پر لعنت بھیجی، مگر دوسری لمحے اس کا انتقام اس پر غالب آ گیا۔ میں نے چودھری کے منہ پر کالک ملی ہے کہ وہ یاد کرے گا۔ اس رات وہ خود ہی سوال کرتا رہا، خود ہی جواب دیتا رہا، کبھی مطمئن ہو جاتا، کبھی پچھتانے لگتا۔ شمشاد نے کئی مرتبہ پوچھا بھی، لیکن وہ ٹال گیا۔ اپنی پریشانی کا سبب اسے کیا بتاتا؟ دوسری صبح حسب معمول کام پر چلا گیا اور شام کو ٹوٹی قبر والے باغ میں پہنچ گیا۔ جس طرح بے دلی کے ساتھ سلمیٰ رخصت ہوئی تھی، رستم کو یقین نہیں تھا کہ وہ آئے گی، مگر وہ انتظار کرتا رہا۔ شفق کی سرخی کا خیمہ آسمان سے رخصت ہو گیا۔ میدان پر اندھیرے نے سیاہ چادر بچھا دی۔ برگد کے درخت پر پرندوں کی ٹولیاں اتر چکیں۔ ابھی رستم نے تیسری بیڑی سلگائی تھی کہ اس کے اندر سے آواز ابھری، وہ آ رہی ہے۔ ایک آبنوسی مجسمہ باغ میں داخل ہوا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چادر کو زمین پر بچھا دیا۔ اب مجسمے کا رنگ آبنوسی کی بجائے مرمری ہو گیا۔ مجسمے کا دودیا ہاتھ حرکت میں آیا اور رستم کے گال تک پہنچ گیا۔ سناٹے میں تڑاک کی آواز ابھری،
دور کسی درخت پر کوئی پرندہ چیخا، یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، ہم کسان تو اس ظلم کے عادی ہیں چودرائن۔ رستم نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ کمزور شاخ کی طرح رستم کی اوپر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے تھک گئی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانتے ہو رستم، کل سے مجھ پر کیا بیت رہی ہے؟ زبیدہ بھی ایسے ہی کمزور لمحے کا شکار ہوئی ہوگی۔ میں نے بہت چاہا کہ وہ کہانی پھر نہ دہرائی جائے، مگر تم نہ مانے۔ اب جب اس کہانی کا آغاز ہو ہی چکا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا اس کہانی کو یہیں ختم کر دو۔ بولو، ہے ہمت؟ رستم نے اسے ایک جھٹکے سے پھر زمین پر بٹھا دیا۔ میرے ساتھ بھاگو گی؟ بھاگتے تو بزدل ہیں، میں پڑھی لکھی ہوں، اونچ نیچ پر یقین نہیں رکھتی، میں تمہیں قانونی طور پر حاصل کروں گی۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ رستم کا یہ وار بھی خالی گیا۔ سلمیٰ نے چودھری کو بے عزت ہونے کا یہ موقع فراہم نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد سے ہر رات اس باغ میں میلہ لگنے لگا، یادوں کا میلہ، باتوں کا میلہ۔ سلمیٰ اور رستم گھنٹوں سر جوڑے برگد کے نیچے بیٹھے رہتے۔ چودھریوں کے محلے میں سکون ہو گیا۔ اب راتوں کو چور چور کی صدائیں بلند ہونا بند ہو گئیں۔ چور کہیں اور قید ہو گیا تھا کسی کی زلفوں میں۔ قید کی یہ خبریں کہیں چھپتی ہیں؟ رحیم پہلوان جو گاؤں کی خبر ذرا کم ہی رکھتا تھا، اس تک یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ رستم کا دوست تھا، اسے اس خبر اور اس میں پوشیدہ خطرے پر تشویش تو ہونی ہی تھی، لیکن وہ رستم کے کڑوے مزاج سے بھی واقف تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے رستم کو آڑے ہاتھوں لے ہی لیا۔ رستم، تجھے معلوم ہے تیرے متعلق آج کل کیا کیا خبریں گردش کر رہی ہیں؟ کیسی خبریں؟ رستم انجان بن گیا تاکہ تفصیل معلوم ہو سکے۔ تیری اور سلمیٰ کی دوستی کی خبریں۔ تو اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے یار؟ یہ کیسی دنیا ہے؟ دشمنی کرو تب لوگ ناک پو چڑھاتے ہیں، دوستی کرو تو افسانے بنتے ہیں۔ مگر تو جانتا ہے وہ چودھری کی بیٹی ہے، تیرا اس کا کیا میل؟ وہ اگر تجھے نہیں ملی تو جانتا ہے اس پر کیا گزرے گی؟ پہلوان نے تشویش ظاہر کی۔ رستم نے ایک زوردار کہا لگایا۔ پہلوان حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا کہ بھلا یہ کون سا موقع ہے مذاق کا؟ میں کون سا عشق بھگا رہا ہوں اس سے؟ چند دن مزے کروں گا، پھر وہ اپنی راہ میں اپنے راستے۔ رستم نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے تجھ سے ایسی بے غیرتی کی امید نہیں تھی، پہلوان نے درست لہجے میں کہا۔ پہلوان، رستم کی آواز گونجی، اگر کوئی اور مجھے بے غیرت کہتا تو اس کے دانت اس کے منہ میں نہیں رہتے۔ تو جانتا ہے وہ میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے، قاتل کی جاگیر ہے، میں اسے جس طرح چاہوں پامال کروں۔ میں حالت جنگ میں ہوں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی ہوتی ہے۔ اور پھر تو جانتا ہے اگر چودھریوں تک یہ خبر پہنچ گئی تو کیا قیامت آ سکتی ہے۔ ابھی تو لوگ تیری جان کے خوف سے چپ ہیں، لیکن آخر کب تک؟ دیکھ رستم، تو میرا دوست ہے، میں تجھے کھونا نہیں چاہتا، اب بھی واپس آ جا ورنہ پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ پہلوان نے رستم کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ اوئے کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی میں احتیاط کروں گا، رستم نے پہلوان کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ شب و روز سبک رفتاری سے گزرتے رہے۔ سلمیٰ سے اس کی ملاقاتیں بھی تسلسل سے ہو رہی تھیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انتقام کا وہ طوفان گزر چکا ہے جس میں اب تک وہ گھرا ہوا تھا، لیکن ایسا تھا نہیں۔ بس یوں تھا کہ اب وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، گھر جلانے کے بجائے گھر گرانے پر تلا ہوا تھا، جس کے لیے بنیادیں ہلانا ضروری تھا، اور وہ یہ کام بڑی مشاقی سے کر رہا تھا۔ اب اس کی ملاقاتوں کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ شمشاد اسے سلمیٰ کا نام لے کر چھیڑنے لگی تھی۔ اس پرلطف قصے میں سبھی لطف لے رہے تھے۔ ایک اس کی ماں تھی جس کی آنکھوں میں خوف کے سائے رقص کرنے لگے تھے۔ کئی مرتبہ اس نے رستم کو دبے لفظوں میں سمجھایا، قسمیں دیں، پھر تکار کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت بھی رستم کے انتقام ہی کا ایک شاخسانہ ہے، اور انتقام کی نوعیت کوئی بھی ہو، بربادی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس مرتبہ چودھری نے نہایت دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ رستم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے بجائے
سلمیٰ کی شادی پڑوس کے ایک گاؤں میں اپنی ہی حیثیت کے چودھری غلام محمد سے طے کر دی۔ یہ خبر رستم تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ رحیم پہلوان کی ماں چودھری کے گھر کام کرتی تھی، اسی کے ذریعے یہ خبر پہلے پہلوان تک اور پھر رستم تک پہنچ گئی۔ رستم کو اس خبر کا ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوا، بلکہ اس کے نزدیک تو یہ خوشی کی بات تھی۔ وہ وقت تو اب آئے گا جب چودھری کی عزت سرے بازار نیلام ہوگی، بارات واپس جائے گی اور چودھری براتیوں کے پیروں میں اپنی پگڑی رکھتا پھرے گا۔ اس نے چودھری غلام محمد کو سلمیٰ کے ہونے والے شوہر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیں، بلکہ اس کا گھر بھی دیکھ آیا۔ اب سلمیٰ نے رستم سے ملنا بند کر دیا تھا، مگر رستم پابندی سے ٹوٹی قبر والے باغ میں شام ہوتے ہی پہنچ جاتا اور اپنی کامیابی پر خوش ہو کر چلا آتا۔ لیکن 3-4 دن بعد ہی اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ انجانے میں سلمیٰ سے عشق کر بیٹھا ہے۔ اب اس کا انتظار اس کے لیے سہانے روح بن گیا۔ خوش فہمیوں نے اسے بہلانا شروع کر دیا۔ سلمیٰ کو زبردستی شادی پر مجبور کیا گیا ہوگا، ورنہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے پر تیاری نہ ہوتی۔ کچھ بھی ہو، مجھے اس سے ملنا چاہیے، مگر وہ خود بھی تو آ سکتی تھی۔ کیا خبر کیا مجبوری ہو، مگر میں کیسے ملوں؟ اس سوال پر وہ خاموش ہو گیا۔ یہی تو وہ سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس عالم یاس میں اسے رحیم پہلوان کی یاد آیا۔ وہی یہ منحوس خبر لایا تھا، اب وہی اس سوال کا جواب لا کر دے گا۔ رحیم پہلوان کا ملنا کون سا مشکل تھا؟ رستم غفورے کے ہوٹل پر پہنچا تو پہلوان 2-4 بے فکروں کے ساتھ بھیڑ جمائے بیٹھا تھا۔ رستم کو وہاں دیکھ کر سبھی کو تعجب ہوا، کیونکہ رستم تو آج کل کونے میں گھس کر رہ گیا تھا۔ پہلوان نے اسے دیکھتے ہی خوشی سے نعرہ بلند کیا، آ گیا میرا رانجھا، آ بھیا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، تو میرے ساتھ چل، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ خیر کرے، پہلوان نے کہا لگایا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ رستم نے جب اپنا مقصد ظاہر کیا تو پہلوان کو تو جیسے رشاد طاری ہو گیا۔ نہ بابا نہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یار تو کچھ اور مانگ لے، اپنے یار کی جان مانگ لے، مگر اس نامہ پیغام سے مجھے معاف رکھ۔ اسے ملنا ہوگا تو آپ ہی آ جائے گی، اور اب تو اس کی شادی بھی طے ہو گئی ہے۔ نہیں یار، کچھ کر، رستم نے التجا کی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یار تو اپنی ماں سے کہے، بس وہ میرا پیغام پہنچا دے، پھر وہ آئے نہ آئے اس کی مرضی۔ ہاں یار، ترکیب تو اچھی ہے، میں آج ہی ماں کی خوشامد کروں گا۔ اچھا تو پھر تو جا، ماں سے کہنا وہ سلمیٰ سے کہہ دے کہ میں کل شام کو اس کا انتظار کروں گا، اسی جگہ جہاں ہم ملتے تھے۔ رحیم پہلوان اس کی امید کا آخری ستارہ تھا۔ وہ اس ستارے کو گلی کے آخری مکان تک طلوع ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب پہلوان کی جگہ مکان پر پڑے ہوئے ٹاٹ کے پردے نے لے لی تو وہ بھی اپنے مکان کی کائی لگے تختوں کی طرف مڑ گیا، ایک طویل مدت کل شام تک کے تھکا دینے والے انتظار کے لیے۔ دوسرے دن وہ دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلا۔ شام ہوتے ہی وہ اس طرح گھر سے باہر نکلا جیسے جیل توڑ کر آیا ہو، اور سیدھا ٹوٹی ہوئی قبر والے باغ میں پہنچ گیا۔ شفق کی سرخی آج بھی غائب ہوئی، برگد کے درخت پر پرندے آج بھی اترے، گاؤں کے کچے راستوں پر اندھیرا آج بھی مسلط ہوا، مگر وہ مجسمہ نظر نہیں آیا جو کبھی آبنوسی ہو جاتا تھا اور کبھی مرمری۔ دور ایک پرندے نے کہا لگایا، جیسے آج فطرت بھی اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ رستم نے برگد کے درخت سے پیٹھ لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کسی کے قدموں سے سوکھے پتے چرمر کی آوازیں نکالنے لگے۔ رستم نے آنکھیں کھولیں۔ ایک ہیولا باغ میں خاموشی سے داخل ہو رہا تھا۔ رستم سنبھل کر بیٹھ گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شاید وہ آ گئی، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ ہیولا اور قریب آ گیا۔ پہلوان تو؟ وہ نہیں آئی؟ نہیں، پہلوان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں آئی؟ نہیں آئی، اس کی مرضی۔ مجھے صاف صاف جواب دے پہلوان،
رستم نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ کہتی ہے کہ میرا رستم سے کیا واسطہ؟ کون ہوتا ہے وہ میرا؟ کیوں ملنے جاؤں اس سے؟ میں چودھری کی بیٹی، وہ معمولی کسان۔ اس سے یہ بھی کہا ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بول بول، اور کیا کہا؟ رستم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے باپ کا واقعہ بھول گیا۔ اگر اپنی جان کی خیریت چاہتا ہے تو میرا خیال دل سے نکال دے، ورنہ اس کے جسم کے اتنے ٹوٹے ہو جائیں گے کہ گنتی ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا۔ یہ سب اس نے کہا؟ کیوں مذاق کرتا ہے یار؟ وہ یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ میرے بچپن کی ساتھی ہے، وہ مجھے چاہتی ہے۔ یہ اس نے خود مجھ سے یہیں اسی جگہ کہا تھا۔ پھر بھلا وہ یہ سب کیسے کہہ سکتی ہے؟ اسی نے کہا یہ سب کچھ، اور تو اور اس نے ماں کی بھی بڑی بے عزتی کی۔ یار تیری وجہ سے میں بھی ذلیل ہوا۔ تو بھی ذلیل ہوا؟ چل کوئی بات نہیں، مگر میں اس کی یہ شادی ہونے نہیں دوں گا۔ وہ کیا میرے ٹوٹے ٹوٹے کرے گی؟ میں اس کے ٹوٹے کروں گا۔ یا تو یہ شادی نہیں ہوگی یا میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ قتل کر دوں گا اس چوترائن کی بچی کو۔ پہلوان اسے روکتا رہ گیا، مگر اس پر تو جیسے جنون طاری تھا۔ اس نے پہلوان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور باغ سے نکل گیا۔ ابھی پہلوان صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ باغ میں پولیس داخل ہوئی۔ رستم تو یہاں نہیں آیا تھا؟ ایک پولیس والے نے ٹارچ کی روشنی پہلوان کے منہ پر پھینکتے ہوئے پوچھا۔ آیا تھا صاحب، ابھی گیا ہے۔ پولیس والوں نے اور کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے۔ گاؤں میں یہ خبر پھیلنے میں دیر نہیں لگی کہ رستم چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے۔ دوسرے دن یہ خبر بھی آ گئی کہ رستم نے تمام چوریوں کا اقرار کر لیا ہے۔ وہ عرصہ دراز سے چوریاں کر رہا تھا۔ چوری کا مال ٹوٹی قبر والے باغ میں چھپایا کرتا تھا اور وہاں سے نکال کر بیچ دیا کرتا تھا۔ برگد کے پیڑ کے قریب زمین کھودی گئی تو بہت سا سامان برآمد بھی ہوا، جسے پورے گاؤں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یقین کرنا پڑا کہ پولیس سچ کہتی ہے۔ بعد میں پہلوان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پہلوان کو 6 مہینے کی سزا اور رستم کو 1 سال کی سزا سنا دی گئی۔ رستم کی ماں بہت روئی، بہت چلائی، چودھری کی خوشامد کی، مگر چودھری یہی کہتا رہا کہ یہ گرفتاری اس کے کہنے سے نہیں ہوئی ہے۔ میں تو معاف کرتا چلا آ رہا تھا، مگر جب اس نے آس پڑوس کے دیہات میں بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا تو پولیس حرکت میں آ گئی اور وہ دھر لیا گیا۔ ماں بیچاری کیا کرتی، رو دھو کر بیٹھ گئی۔ کچھ دن تو وہ رستم سے ملنے جیل جاتی رہی، لیکن جب رستم ہی نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ یہاں اس سے ملنے نہ آیا کرے، اسے اچھا نہیں لگتا کہ اس کی ماں اس سے ملنے جیل میں آئے، تو اس نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ دوسرے یہ کہ وہ شہر کی جیل میں تھا، وہاں تک جانے کے لیے کرایہ درکار تھا۔ وہ یہ کرایہ کہاں سے لاتی؟ مجبور ہو کر قدم روک لیے اور سال گزرنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب تک پہلوان اس کے ساتھ جیل میں رہا، اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ جیل میں ہے۔ اسے یہی محسوس ہوتا جیسے گاؤں کے کسی الگ تھلگ کونے میں وہ اور پہلوان ایک دوسرے کا دکھ بانٹ رہے ہیں۔ پہلوان اپنی بوڑھی ماں کو یاد کر کے روتا تو رستم اسے بزدلی کے تانے دیتا۔ رستم کو دوہرا دکھ تھا، اسے ماں کی یاد بھی ستاتی اور ماں سے زیادہ شمشاد کا خیال آتا۔ شمشاد کی محبت اس کے دل کے نہ جانے کس کونے میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ شمشاد پر جان تو چھڑکتا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی یاد اسے اتنا پریشان کرے گی۔ ایک بھائی کے دل میں بہن کی محبت کا خزانہ کتنا وسیع ہوتا ہے، یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ 6 مہینے بعد جب پہلوان کی سزا کی مدت ختم ہو گئی تو رستم بھری جیل میں تنہا رہ گیا۔ اب اس کا درد سمجھنے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ عادی مجرم، پیشہ ور قاتل رشتوں کی اہمیت کیا جانے، وہ اس کی آہوں کا مطلب کیا سمجھتے۔ پہلوان کے جیل سے آ جانے کے بعد رستم کو سوچنے اور خواب دیکھنے کا زیادہ سے زیادہ وقت ملا۔ اس کے دل میں سلمیٰ کی نفرت الاؤ بن کر جلنے لگی۔ اب اس کے سامنے ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح اس دیکھتی ہوئی آگ کو بجھایا جائے، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے اسے سلمیٰ کے خون کی ضرورت تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو سلمیٰ کے قاتل کے روپ میں دیکھنے لگا۔ محبت
جب نفرت میں تبدیل ہوتی ہے تو ایسے ہی گل کھلاتی ہے۔ وہ سلمیٰ جس نے شمشاد کو اس سے جدا کیا، ماں کی ممتا سے دور کیا، اس کے جذبات کا خون کیا، اسے رسوائی کا لباس پہنایا، چودھری کو یہ موقع دیا کہ وہ اسے چوری کے الزام میں جیل بھجوا سکے۔ اس سلمیٰ کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے، اپنے شوہر کا پہلو آباد کرے۔ رستم کے دل میں ان سوچوں نے آشیانے آباد کر لی ہے۔ اب وہ جیل سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا، اس لیے نہیں کہ آزاد فضا میں سانس لینا چاہتا تھا، شمشاد کے لیے چوڑیاں خریدنی تھیں، ماں کے قدم چھونے تھے، بلکہ اس لیے کہ جیل میں گزرنے والا ہر لمحہ سلمیٰ کی عمر میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس 6 مہینے کی اکتا دینے والی تنہائی میں یہ دکھ بھی ہمیشہ اسے ستاتا رہا کہ پہلوان جیسا دوست جب سے جیل سے رہا ہوا تھا اسے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ اس انقلاب پر حیران بھی تھا، پریشان بھی۔ اس کے ذریعے ماں اور شمشاد کی خیریت مل جاتی، وہ اس سے بھی محروم رہا۔ بہرحال یہ 6 مہینے کی مدت کون سی طویل تھی، آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جب وہ اپنی رہائی کے احکامات سننے کے لیے جیلر کے کمرے میں پہنچا۔ رستم جیل سے باہر آیا تو اس کی جیب میں 250 روپے اور دل میں بے وفائیوں کے کئی سکے موجود تھے۔ اس نے ان 250 روپوں کو بھی بے وفائی کے سکوں میں تبدیل کر لیا۔ اس نے بازار سے ایک بڑا خنجر خریدا اور باقی پیسوں سے گاؤں تک جانے کے لیے بس کا ٹکٹ اور شمشاد کے لیے چوڑیوں کا سیٹ خرید لیا۔ اسے گھر جانے کی جلدی ضروری تھی، لیکن اس سے پہلے وہ خریدا ہوا خنجر سلمیٰ کے سپرد کر دینا چاہتا تھا۔ بس سلمیٰ کے گاؤں پہنچی تو رات کا اندھیرا اس سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ اس نے تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ اس وقت سلمیٰ اپنے شوہر سے باتیں کرتے کرتے تھک چکی ہوگی، سو چکی ہوگی، اس امید میں کہ صبح شوہر کے بیدار ہونے سے پہلے سورج کو طلوع ہوتے دیکھے گی، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے دور ہوتی بس کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس رات کی تاریکی میں بھی سلمیٰ کا گھر ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ گاؤں کے کتوں کے علاوہ کوئی اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ اسے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں ملنا تھا۔ اندھیرے کی تپیس چادر اس کے جرم کو چھپا سکتی تھی۔ اس نے سلمیٰ کے گھر کی دیوار سے لگ کر کچھ سوچا۔ اس کی آنکھوں میں سلمیٰ کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل روشنی بن کر اترنے لگا۔ اس کی نفرت پر محبت غالب آنے لگی۔ پھر اس جذبے نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ اس نے سوچا، اگر میں نے سلمیٰ کو قتل کر دیا تو یہ سزا اس کے لیے تو نہیں ہوگی، اس کے دکھوں کا تو خاتمہ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اس کے شوہر کو موت کی نیند سلا دیا جائے، سلمیٰ کو سہاگن سے بیوہ بنا دیا جائے تو یہ قتل سے زیادہ عبرتناک سزا ہوگی۔ سلمیٰ زندگی بھر بیوگی کی آگ میں جلتی رہے گی۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے خنجر پر سلمیٰ کے شوہر چودھری غلام محمد کا نام تحریر ہو گیا۔ اس نے نیفے میں لگے ہوئے خنجر پر ہاتھ پھیرا اور گھر میں کود گیا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ان دنوں میں عام طور پر لوگ صحن میں سوتے ہیں، لیکن صحن خالی پڑا تھا۔ وہ پنجوں کے بل چلتا ہوا دلان میں آ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو اندھیرے کا عادی بنایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ساتھ ساتھ 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں، مگر ایک خالی تھی، دوسری پر ایک عورت سو رہی تھی۔ اسے اندھیرے میں شکل تو نظر نہیں آئی، لیکن سلمیٰ کا گھر تھا، سلمیٰ ہی ہوگی، اس نے سوچا۔ لیکن اس کا شوہر کیوں موجود نہیں؟ کچھ دیر اس نے وہیں چھپ کر اس کے آنے کا انتظار کیا، لیکن شاید وہ گھر میں تھا ہی نہیں۔ رستم نے واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن پھر جیسے کسی نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ تیرے دشمن کی بیٹی کیسی میٹھی نیند سو رہی ہے، تیری بہن شمشاد نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی وہ پلٹا اور دوسری لمحے خنجر سلمیٰ کے دل کے آر پار ہو گیا۔ ہلکی سی چیخ فضا میں ابھری، پھر سناٹا ہو گیا۔ رستم نے ایک جھٹکے سے خنجر کو صاف کیا اور احتیاطاً ایک اور وار کر دیا۔ خنجر کو اسی کی چادر سے صاف کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ اپنے گاؤں پہنچا تو رات کا آخری پہر اس سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔
پورے 1 سال بعد وہ گھر آیا تھا۔ خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات میں اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اٹھایا، مگر پھر کھینچ لیا۔ دروازے کے بجائے وہ دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے سوچا، صبح اٹھ کر شمشاد اور ماں مجھے اچانک دیکھیں گی تو جو خوشی انہیں ہوگی وہ اس صورت میں ممکن کہاں کہ میں انہیں اپنے آنے کی اطلاع کر دوں۔ پہلے وہ دیوار پھاند کر گھر میں آتا تھا، خواہ کتنی ہی رات بیت گئی ہو اس کا بستر تیار ہوتا تھا، مگر اب کے تو وہ سال بھر بعد لوٹا تھا اور وہ بھی اطلاع کے بغیر۔ اس کی چارپائی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس نے چارپائی بچھائی اور بغیر تکیے بستر کے ہی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کھری چارپائی پر اس وقت اتنا آرام ملا جیسے مخمل بچھی ہوئی ہو۔ کچھ تو دن بھر کی تھکن، کچھ اتنے دن بعد گھر پہنچنے کی سرشاری۔ اس کی رگ رگ میں نشہ رقص کرنے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کہاں تھا؟ یہ خیال آتے ہی اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے سلمیٰ یاد آ گئی۔ اب وہ بیچاری اس دنیا میں کہاں ہوگی؟ اگر ہوتی بھی تو میں رہنے نہیں دیتا۔ اس پر غصہ پھر طاری ہو گیا۔ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ یہ وقت اس کے اٹھنے کا ہوتا تھا۔ آج سو گیا۔ اس کی ماں حسب معمول بستر سے اٹھی تو اس نے رستم کی چارپائی بچھی ہوئی دیکھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، بھاگتی ہوئی چارپائی تک گئی۔ رستم مزے کی نیند سو رہا تھا۔ ماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی بلائیں لیں۔ گھبرا کر چولہے کے پاس گئی اور اس کے لیے پراٹھے لسی کا انتظام کرنے لگی۔ رستم اب بھی نہیں اٹھا تھا۔ اماں سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے کب سے رستم سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر ہنسی دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے سرانے کھڑی رہی، پھر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، رستم، رستم! رستم نے آنکھیں کھول دیں۔ تو کب آیا؟ آج پھر دیوار کود کر آیا ہوگا۔ ہاں ماں۔ رستم نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ دونوں ماں بیٹے نہ جانے کتنی دیر تک جدائی کی دھول آنسوؤں سے دھوتے رہے۔ ماں، شمشاد کہاں ہے؟ تو لسی پانی کر لے، سب پتہ چل جائے گا۔ نہیں ماں، پہلے بتا شمشاد کہاں ہے؟ رستم کے دل میں اندیشوں نے سر ابھارا۔ کچھ نہیں ہوا اسے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ میں تیرے لیے لسی لاتی ہوں۔ ماں لسی لینے چلی گئی۔ رستم نے لسی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا، ماں، کیا اس کی شادی کرتی؟ ہاں بیٹا، میں اکیلی جان اس کی کب تک حفاظت کرتی؟ ماں، مجھے پوری بات بتا، کہاں ہوئی اس کی شادی؟ اس کا گھر والا کیسا ہے؟ وہ اپنے گھر میں خوش تو ہے نا؟ باولے، تو فکر مت کر، بہت بڑے گھر میں بیائی گئی ہے وہ، بہت خوش ہے۔ تو دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا۔ اب تو پہچانی بھی نہیں جاتی، سر سے پاؤں تک سونے میں لدی رہتی ہے۔ اچھا ماں، ہماری شمشاد کا ایسا مقدر، مگر کہاں بیاہ کر گئی ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو، آج ہی جاؤں گا میں اس کی طرف۔ چودھری غلام محمد ہے اس کے گھر والے کا نام۔ چودھری ہیں وہ لوگ، مگر ہم غریبوں کے گھر نہ جانے ان کی سواری کیسے اتر گئی۔ انہوں نے بڑے چاؤ سے شمشاد کا ہاتھ مانگا، میں انکار نہ کر سکی، تجھے اطلاع نہیں کر سکی، بس جھٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ کیا نام بتایا تو نے؟ غلام محمد، ماں نے پھر بتایا۔ گاؤں کون سا ہے؟ رستم کا دل دھڑکنے لگا۔ ارے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، پڑوس کا گاؤں ہے، صغیر آباد۔ رستم گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ماں، میں ابھی آیا۔ بیٹھ تو، ابھی تو میں نے تجھے دل بھر کر دیکھا بھی نہیں اور تو چل دیا۔ رستم اتنی دیر میں باہر جا بھی چکا تھا۔ وہ پہلی فرصت میں پہلوان سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا پہلوان کہاں ملے گا اس وقت۔ وہ سیدھا کھیتوں کی طرف بھاگا۔ اس نے دوری سے پہلوان کو پکارنا شروع کر دیا۔ کھیت میں پہنچنے کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب تھے، پہلوان نظر نہیں آیا۔ تین محمد، پہلوان کہاں ہے؟ اس نے تین محمد سے پوچھا۔ 3 مہینے پہلے تو یہیں تھا، اب نہیں ہے۔ کیا مطلب، اب کہاں ہے؟ تجھے نہیں معلوم؟ نہیں، میں تو آج ہی جیل سے آیا ہوں۔ تین محمد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بتایا۔ اسے تو چودھری مقبول نے قتل کرا دیا، 3 مہینے ہو گیا آج اس بات کو۔ قتل کرا دیا؟ مگر کیوں؟ یہ سب تو بھیا ہمیں نہیں پتا، اور اگر پتا ہوتا بھی
تو ہمیں بتا کر مرنا تھوڑی ہے، دین محمد نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ پہلوان اس سے جیل میں ملنے کیوں نہیں آیا تھا۔ وہ اس دنیا میں ہوتا تو آتا نا، اس کے پاس اتنا وقت ہی کہاں تھا کہ پہلوان کے قتل کا معمہ حل کرنے میں دماغ سوزی کرتا۔ وہ جو کچھ کل رات کو کر آیا تھا، اسے پاگل کرنے کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ دیوانہ وار صغیر آباد کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ چودھری مقبول سے پوچھتا کہ اس نے پہلوان کو کس جرم کی سزا دی ہے، لیکن وہ پہلی فرصت میں صغیر آباد پہنچ کر یہ اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ وہ عورت کون تھی جس کے سینے میں اس نے خنجر اتارا تھا۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک تو نہیں رہا تھا کہ وہ عورت اس کی اپنی بہن شمشاد تھی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ سلمیٰ کی جگہ شمشاد نے کیسے لے لی۔ ہو سکتا ہے وہ سلمیٰ ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شمشاد ہو، مگر وہ بچ گئی ہو، زندہ ہو۔ اس کے دل نے اسے تسلی دی۔ وہ اور تیز بھاگنے لگا، گرتا پڑتا، دم لیتا، رکتا، چلتا۔ وہ صغیر آباد تک پہنچ ہی گیا۔ چودھری غلام محمد کے گھر کے سامنے پورا گاؤں جمع تھا۔ وہی گاؤں جو رات کو سناٹے کی چادر اوڑھے سو رہا تھا، اب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ مختلف آوازیں ادھر سے ادھر ڈول رہی تھیں۔ اس گاؤں میں اسے کون جانتا تھا؟ وہ تو شادی میں بھی شریک نہیں تھا۔ شادی کے بعد بھی کبھی وہ اس گاؤں میں دن کے اجالے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اجنبیوں کی طرح اس بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ بھائی صاحب، کیا ہوا ہے یہاں؟ اس نے ایک شخص سے پوچھا۔ قتل ہو گیا ہے ایک زنانی کا، اس شخص نے جواب دیا۔ کس نے قتل کر دیا؟ پتہ نہیں جی، پولیس کہتی ہے کہ اس کے خامد نے کیا ہے، اس شخص نے رستم کو سر سے پیر تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ رستم نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ وہ تو جی تھا ہی ایسا، کسی غریب گھر کی لڑکی کو بیاہ کر لے آیا تھا، خود دوسری شادی کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ دوسری حویلی میں رہنے لگا تھا۔ اس بیچاری کو یہاں اکیلے ڈال رکھا تھا۔ ایک اور شخص نے بیچ میں دخل دیا۔ بڑی بری حالت تھی بیچاری کی، میرے تو پڑوس کی بات ہے، روز مارا توڑی ہوتی تھی، ایک اور شخص نے بتایا۔ اچھا ہی ہوا، اس بیچاری کو مصیبت سے نجات مل گئی، کسی اور طرف سے آواز آئی۔ اس عورت کا کوئی والی وارث نہیں تھا؟ رستم نے پوچھا۔ کیا والی وارث؟ سنا ہے کہ ایک بھائی ہے جو جیل میں ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، اس کو یہاں کبھی دیکھا نہیں۔ رستم نے سوچا کہ چیخ چیخ کر سب کو باخبر کر دے کہ شمشاد لاوارث نہیں، اس کا بھائی موجود ہے، مگر اس نے خود ہی سوال کیا، بھائی یا قاتل؟ رستم علی، تم کس منہ سے خود کو اس کا بھائی کہو گے؟ دنیا تمہارے منہ پر تھوکے گی۔ وہ پھول سی بہن جو تم پر جان چھڑکتی تھی، تم نے اسی کی جان لے لی، لعنت ہے تم پر۔ اب اس کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم اپنے جرم کا اقرار کر لو، شمشاد کی روح سے کہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے، کہو کہ تم ہر سزا کے لیے تیار ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بھائی صاحب، پولیس چوکی کہاں ہے؟ قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی سے اس نے پوچھا۔ ابھی اس آدمی نے اشارہ کیا ہی تھا کہ رستم اس طرف بھاگ کھڑا ہوا